یوں کھانس آیا جیسے دکان پر گاہک کے سامنے کوئی ناخوشگوار بات نہ ہو جائے۔ وہ اکثر دکان سے باہر نکل کر کھانسا کرتا تھا تاکہ کوئی بحث نہ ہو جائے۔ اس نے سوچا شاید وہ اچانک آ کر نائلہ کو چونکانا چاہتا تھا۔ یہ خیال آتے ہی اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اب چونکانے کے لیے صرف ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہی تو رہ گئی تھیں۔ نائلہ نے جب خالد کو دروازے پر دیکھا تو واقعی چونک گئی۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا کاغذوں کا پلندہ ٹرنک میں چھپا دیا، جسے وہ دیوار سے ٹیک لگا کر نہایت انہماک سے پڑھ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کچھ پڑھتے ہوئے زیر لب بول بھی رہی تھی۔ اس کے بال تازہ دھوئے ہوئے تھے جو اس نے سر پر اوڑھنی سے ڈھانپے تھے، مگر جب وہ اٹھی تو بالوں کی ایک لٹ اس کے گال پر آ گئی۔ خالد کو دیکھتے ہی اس کے ماتھے پر پسینے کی ہلکی سی نمی ابھر آئی اور وہ گھبرا کر اٹھی، ربن ہاتھ میں لیا اور بال باندھنے لگی۔ خالد نے چارپائی پر بیٹھ کر جوتے اتارے اور کہا، آج رضوان دلی گیا ہے تو میں جلدی آ گیا۔ نائلہ کی قمیض پسینے سے جسم سے چپک گئی تھی اور اس کے گلے سے پسینے کے قطرے گردن سے بہہ کر اس کی اوڑھنی میں جذب ہو رہے تھے۔ اس نے دامن سے چہرہ پونچھا اور کہا، آج تو بہت گرمی ہے۔ پھر اس نے فوراً ٹرنک کو چارپائی کے نیچے دھکیلتے ہوئے کہا، میں سمجھی شاید ہاشم کھانا لینے آیا ہوگا، آپ اس وقت کیسے آ گئے؟ سب خیریت تو ہے؟ خالد نے سوچا اگر وہ نائلہ کی جگہ ہوتا تو شاید یوں کہتا، کہاں سے اچانک وارد ہو گئے، لیکن وہ چپ رہا۔ اسے نائلہ کے ہو گئے سب خیریت صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے جیب سے ماچس نکال کر اس کی طرف پھینکی اور کہا، یہ لو۔ نائلہ نے فوراً ماچس پکڑ لی اور ہلکی سی